آج ہمارے نوجوانوں میں اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں بہت سارے ڈاؤٹس پائے جاتے ہیں، وہ کشمکش کا شکار ہے۔ اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ ابھی ہمارا جو موجودہ نظام تعلیم ہے، جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے، جو مسلم سماج ہے، اس میں دوسرے دھرم کے ماننے والے، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے مقابلے میں اپنے مذہب سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں اپنے مذہب سے اور اپنے عقیدے سے وہ گہرا تعلق نہیں ہے۔ تو جب ایک بچہ مسلم فیملی میں پیدا ہوتا ہے تو غیر شعوری طور پر انکانشیسلی وہ بھی اپنے مذہب کے ساتھ ایک تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہونے کے بعد یہ اسکول جاتا ہے، کالج اور یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو وہاں پر جو نظام تعلیم اس کو پڑھایا جاتا ہے، جو ایجوکیشن سسٹم اس کو ملتا ہے، وہ اسلام کی تعلیمات سے برعکس ہوتا ہے۔ جو گھر میں اس کو تعلیم ملتی ہے اس سے برعکس ہوتا ہے۔ جیسے گھر میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے قرآن مجید، یہ کتاب 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور یہ کتاب ہم کو بتائیں گی کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کون سا راستہ ہم کو اختیار کرنا ہے اور کس راستے سے ہم کو بچنا ہے۔ لیکن جب وہ اسکول اور کالج میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہم پہلے ڈارک ایج میں تھے، تاریک زمانے میں تھے، اور اب ہم لائٹ ایج میں آئے ہیں، روشنی کے دور میں آئے ہیں۔ یعنی جو مسلمانوں کے نزدیک آئیڈیل دور ہے، جس میں ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے اوپر قرآن نازل ہوا، وہ ایک آئیڈیل دور ہے، اور اسکول اور کالج میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ڈارک ایج تھا۔ آج ہم لائٹ ایج میں آئے ہیں، روشنی کے دور میں آئے ہیں، اور آج سائنس کی وجہ سے ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ ہماری جو عقل ہے یہ بتائیں گی کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ اسی طرح گھر میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے، یہ آس پاس جو چیزیں ہم دیکھ رہے، یہ اصل نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں پر ایک آزمائش کے لیے دنیا میں آئے ہیں، وقتی طور پر آئے ہیں، امتحان کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں مرنے کے بعد آخرت میں جانا ہے۔ تو وہ جو زندگی ہے اور وہاں کی جو چیزیں وہ اصل ہے، یعنی جو غیب کی چیزیں ہیں، جو انسین چیزیں ہیں، وہ اصل ہے۔ آخرت، نبوت، رسالت، وحی، یہ چیزیں اصل ہے۔ لیکن جب بچہ اسکول اور کالج میں جاتا ہے تو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جو دنیا کی جو چیزیں ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے جو چیزیں، یہ چیزیں اصل ہے، اور جس کو ہم نہیں دیکھتے، جو غیب کی چیزیں ہیں، جو انسین ہے، یہ چیزیں یقینی نہیں ہے، ان کا وجود، ان کا ایگزسٹنس یقینی نہیں ہے۔ یعنی سائنس کے مطابق اینی تھنگ یو کین ناٹ سی اور ٹچ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ تو جب بچہ کالج اور یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلتا ہے، پاس آؤٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک کشمکش کا شکار ہوتا ہے کہ گھر میں تو مجھے کچھ اور بتایا گیا، یہاں پر کچھ اور بتایا جا رہا ہے، تو اس کے اندر ایک کشمکش ہوتی ہے۔ اب وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں دین کی طرف جاؤں کہ میں دنیا کی طرف جاؤں۔ اگر دینی جذبہ اس کے اوپر غالب ہوتا ہے تو وہ دین کی طرف چلا جاتا ہے اور دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ دنیا داری کی چیزیں اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ اور اگر اس کے اوپر دنیاوی جذبہ غالب ہوتا ہے، دنیاوی مزاج اس کا ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ دین تو 1400 سال پہلے آیا، یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا، اور آج کے دور میں یہ پریکٹیکل نہیں ہے، آج کے دور سے ریلیونٹ نہیں ہے، اس لیے وہ دین کو چھوڑ کر دنیا میں لگ جاتا ہے۔ لیکن دونوں طرف جانے کے باوجود بھی کشمکش اس کے اندر رہتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔
تو میرے نزدیک یہ موجودہ نظام تعلیم اور ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ایک اہم وجہ ہے جس میں ہمارے نوجوان جس کی وجہ سے کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے یہ دراصل ویسٹرن سے امپورٹ کیا ہوا ہے, اور ویسٹرن کا جو فکر و فلسفہ ہے وہ اسلام کے فکر و فلسفے سے بہت حد تک متصادم ہے, اس کے اندر تضاد ہے. تو اس وجہ سے ہمارے نوجوان جب وہ فکر و فلسفہ کو پڑھتے ہیں ماڈرن ایجوکیشن میں تو وہ اسلام کے بارے میں, شریعت کے بارے میں کنفیوژن کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں.